السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں. وہی ایک پرانا قصہ جو ابھی تک معمہ حل نہیں ہوا، حمیرہ اصغر علی. میں ہی کیا، سب لوگ اس کے اوپر چین گوئیاں کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہر چینل، ہر بلاگر، ہر اینکر، سب مولانا حضرات بھی سب اسی ٹاپک کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں. چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم حقیقت سے پردہ اٹھنے والا ہے یا اٹھ چکا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. حمیرہ اصغر جو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ آرٹسٹ تھیں، ماڈل تھیں، اچانک نیوز چلی کہ چلیں جی وہ اپنے کمرے میں، اپنے فلیٹ میں اس حالت میں پائی گئیں. تو تب جا کے اس کی فیملی کا بھی پتہ چلا کہ وہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اس کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں، کون کون ہیں. تب جا کے ہم سب کو اس چیز کا علم ہوا. اور جو ہی یہ نیوز چلی ٹی وی پہ کہ بھی اس کی لاوارث ڈیڈ باڈی وہاں ملی ہے، تو ساتھ ہی مطلب کہ جب اس کے گھر والوں سے رجوع کیا گیا تو پہلی سٹیٹمنٹ اس کے گھر والوں نے، فادر نے بلکہ، یہ دی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا ہم ڈیڈ باڈی نہیں لیتے. انکار کر دیا. پھر ان کی کلیگ آرٹسٹ سونیا حسین، کلیگ ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے ان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی جاگی کہ یار جانے والا تو چلا گیا، اب اس کی تدفین تو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے پیرنٹس نہیں لیتے تو چلیں مجھے اس کی تدفین کا جو ہے نا ذمہ آپ دیتے، میں ان کی تدفین کرتی ہوں. پورے میڈیا میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، ہر ایک کی زبان پہ یہی ٹاپک کہ پیرنٹس کیسے ہیں، پیرنٹس کیسے ہیں. ماں باپ نے انکار کر دیا، باپ نے انکار کر دیا، تہلکہ مچ گیا. اور ہوا یہ کہ تب جا کے پیرنٹس کو احساس ہوا کہ ہم تو ہاٹ ٹاپک بن گئے ہیں. لہٰذا انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم ڈیڈ باڈی لے لیتے ہیں. بھائی صاحب کراچی پہنچ گئے. کراچی جاتے ہی بھائی صاحب نے دیکھا کہ جی یہ تو طبعی موت مر گئی ہے. تو ساتھ ہی پریس کانفرنس کر دی انہوں نے کہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی 2 چابیاں ہیں، دوسری کس کے پاس ہے، کون آیا، کیسے گیا. آپ مجھ سے کویسچن کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کا جواب دیں. بھائی صاحب نے میڈیا کے اوپر بوچھار شروع کر دی. اور دوسرا، بھائی صاحب جب گھر میں انٹر ہوئے، انہوں نے بہن کو تو پہچانا کہ نہیں پہچانا، ظاہر ہے پہچانتے کیا، کچھ تھا ہی نہیں سوائے کپڑوں کے، ہینگر پہ کپڑے ڈلے ہوئے ہیں، جیسے کہ باڈی بیچاری کی کچھ بھی نہیں تھی. تو انہوں نے یعنی کہ بہن کو نہیں دیکھا. انہوں نے ٹیم سے کوئی انکوائری کے لیے نہیں کہا. انہوں نے اس وقت شور نہیں مچایا کہ اس کا مرڈر ہے، ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں کہا. انہوں نے جاتے ہی وارڈروبس کھولیں اور انہوں نے چیک کیا کہ میری بہن کے کچھ کپڑے ٹیگ لگے ان ٹچ پڑے ہوئے ہیں، جس کو اس نے استعمال نہیں کیا. کیونکہ میڈیا پہ یہ شور تھا کہ اس کو وہ کرائسس میں تھی، وہ سخت پریشان تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے گھر کا رینٹ نہیں گیا تھا، بلنگ کی وجہ سے بل پے نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی لائٹ کٹ گئی ہوئی تھی. دس اینڈ دیٹ ایوری تھنگ جو تھی نا یوں سرکل کر رہی تھیں، جو تھی باتیں ساری نا موو کر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بہت ویل آف تھی، یہ دیکھیں ٹیگ لگے کپڑے ہیں جو اس نے استعمال بھی نہیں کیے، تو کیسے ہو سکتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے. چونکہ ان کے گھر پیسوں کے اوپر لڑائیاں ہو چکی تھیں. اور اس سے پہلے اس نے اپنی مدر کو بھی فون کر کے کہا تھا اگست میں. اس کی مدر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میری بیٹی کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ماں میں پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس نے کہا میری سیمیں بند ہو جائیں گی، تو میرے لیے دعا کریں. مائیں تو اللہ کا روپ ہوتی ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کی سنائی دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں ماں سے ماں والی دعا کرو. ماں کی دعا عرش کا کنگرا ہلاتی. آپ کی بیٹی مسنگ تھی، آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، آپ کو فون، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی. آپ کی بہو نے کہا چلیں ہم کمپلین کرتے ہیں پولیس کو. آپ نے کہا لوگ کیا کہیں گے،
اب لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں. جس وقت نہ آپ کہتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے جی ہماری مرضی سے وہ الگ رہ رہی تھی، باپ کو میڈیا پسند نہیں تھا، باپ کو یہ کام پسند نہیں تھا، باپ نے این سی اے میں کیوں بھیجا اس کو؟ باپ کو نہیں پتا تھا این سی اے کا کیا ماحول ہے؟ این سی اے کا پڑھا ہوا بچہ ہو بچی ہو اس کا مائنڈ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہاں فیس تو میں دیتا تھا. اینکر ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ آپ کی مرضی سے جا رہی تھی وہ، تو وہ جواب یہ نہیں دے رہے کہ ہاں میری مرضی سے جا رہی، وہ کہتے ہیں فیس تو میں دیتا تھا. فیس تو سارے ماں باپ دیتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور لوگ بھی پڑھا رہے ہیں. فادر کا کام ہے فیسیں دینا، فادر کا کام ہے بچوں کو پالنا، ماں کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. اب یہ وہ ہے کہ کبھی اس کا حل نہیں نکلے گا. کیوں کہ وہ لوگ تو اس طرف آ ہی نہیں رہے، وہ بلیم دے رہے ہیں جی کراچی والوں کو کہ کراچی والے بھیس لوگ ہیں، بڑے سوکھے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا. جبکہ گھر والوں نے تو سر پہ بٹھایا ہوا تھا بیچاری کو، آپ لوگوں نے تو سر پہ بٹھایا ہوا تھا نا. اور اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں جب دیکھا کہ جی چاروں طرف سے باتیں ہوئی تو اب آپ اپنی روز ایک نیا انٹرویو ہوتا ہے، کوئی جو لیتے ہیں آ کے آپ سے، اور آپ کی اسٹیٹمنٹ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ روتی رہی ہیں، دعائیں کرتی رہی ہیں، چلیں اتنا تو آپ نے کیا کہ آپ روتی رہی دعائیں کرتی رہی، آخری آپ کو اس کی اطلاع مل گئی. چلیے ان دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو اس کی اطلاع مل گئی، کم از کم منظر عام پر آ گئے آپ پیرنٹس کہ جی آپ کی بچی اس حالت میں پائی گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں مرڈر لگتا ہے، تو مرڈر لگتا ہے تو انکوائری کیوں نہیں کروائی؟ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی کسی کے لیے؟ مرڈر لگتا ہے تو بھائی کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ بھائی کیوں نہیں کسی کے اوپر ڈائریکٹ بات کر رہا؟ اس کی بہن گئی ہے اس دنیا سے، وہ کیوں نہیں اوپن لفظ میں جس پہ شک ہے اس کا نام لے لیا؟ کس چیز سے ڈر ہے بھائی؟ وہ تو کہہ رہا راستہ صاف ہوا نا. ایک بھائی اس کا اب نارمل ہے، ایک بہن چلی گئی ہے، دوسری بہن پتہ نہیں کیسی ہے، تو بھائی کا تو راستہ صاف ہوا. یہ ہم نے جو میڈیا سے خبریں ملی ہیں، جو آپ کی رپورٹیں باہر آئی ہیں، جو ہم آپ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ آپ جی ماسک لگا کے اور آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ڈھونڈیں کریں، کیوں؟ کدھر گئے سارے؟ کیا آپ کی کوئی بھی واقفیت نہیں تھی؟ آپ اتنے بڑے ایسے ہی ہو گئے ہیں؟ رشتہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا، چاہے بہن بھائی کا، چاہے ماں باپ کا، چاہے دوستوں کا، اس کی نزاکت کو سمجھیں. یہ تو تھے پیرنٹس. اب سوچنے والی بات ہے کہ جی واقعی جی ڈیڈ باڈی کی اسمیل بہت ہوتی ہے، جو بہت برداشت نہیں، ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں آئی. جبکہ اب آ کے پتہ چلا جی جو گارڈ تھا اس کو آئی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کو پکڑا گیا، انکوائری شروع ہو گئی. پھر کھڑکی کھلی تھی اور دروازہ کھلا تھا بیک اس کا کوریڈور کا. دس اینڈ دیٹ ساری باتیں اب آ رہی. فرسٹ ڈے کوئی بات نہیں تھی، فرسٹ ڈے اسی بات پہ زور تھا کہ یہ طبعی موت ہے اور گھر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، ایکسپائری ڈیٹ کا کھانا فریج میں پڑا ہوا ہے، کوئی جیولری نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایک ماڈل جو ماڈلنگ کرتی ہے، جو شوٹس کرتی ہے، چلیں گولڈ نہ صحیح، آرٹیفیشل جیولری جو کانوں میں پہنی جاتی ہے، ہاتھوں میں پہنی جاتی ہے، گلے میں پہنی جاتی ہے، ڈریسز کے ساتھ میچنگ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں تھی اس کے پاس. تو وہ شوٹ کہاں سے کرتی تھی؟ اپنے گھر سے ساز و سامان لے کے جاتی ہیں آرٹسٹ لوگ، وہ وہاں جا کے اس کو پہن کے اس کی شوٹس ہوتی ہیں. وہ کدھر گئیں؟ قابل غور بات تھی. فرسٹ ڈے اسٹیٹمنٹ آئی کہ اس کے 3 موبائل تھے، 2 موبائل ملے ہیں، آئی فون نہیں مل رہا. فار دا ٹائمنگ وہ بھی چیپٹر کلوز ہو گیا. اب آ کے وہ چیپٹر کھل گیا جی آئی فون بھی مل گیا، اس کو بھی انکوائری کے لیے بھیج دیا گیا. اوکے. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں بھائی صاحب، آپ کی بہن تھی، آپ نے صرف کپڑوں سے جج کیا کہ یہ میری بہن ہے، اور پولیس والے جنہوں نے انٹر ہوتے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ نا طبعی موت ہے، انہوں نے انٹر ہوتے ہی بس دیکھا، انہوں نے کہا طبعی موت ہے، بس انہوں نے تو چیپٹر کلوز کر دیا کہ طبعی موت ہے. اس کے بعد جب رپورٹس آئیں گی تو کھلے گی. سب سے پہلے جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں باڈی کے لیے، تو سب سے پہلے جب کہ چہرے سے شناخت نہیں ہوئی تو وائی ناٹ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں لیا گیا؟ اسی وقت اس کے بھائی کا وہاں سے لیتے، اسی وقت اس کا لیتے، اور ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا کہ آیا یہ حمیرہ ہے یا کوئی اور ہے. اتنے آئی تھنک سو کہ 15 دن تو ہو گئے ہیں یا ہو چلے ہیں. کسی کا دھیان، کسی کا ذہن ڈی این اے ٹیسٹ کی طرف نہیں گیا. کل پرسوں سے یہ ہوا کہ جب ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے.
جبکہ یہ ویری فرسٹ ڈے انکوائری کا امپورٹنٹ حصہ یہ تھا. کیوں؟ کہ اس کے کپڑوں سے شناخت کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حمیرہ ہے یا یہ کوئی اور ہے جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہوتا. اب ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا. یہاں بھی یہ میٹر انکمپلیٹ رہ گیا. اب جی وہ رپورٹس آئیں گی، آج میں کل میں آ رہی ہیں، کچھ 3 مہینے بعد آنی ہوتی ہیں، کچھ ایک پروسیجر ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ ہو رہا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ اتنا پلوں کر گیا میٹر. لیکن اس کا کوئی سیدھا ہی نہیں ہاتھ آ رہا نا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میٹر ہے کیا، حمیرہ کہاں گئی، حمیرہ کو کیا ہوا. کارڈک اریسٹ ہو گیا، کارڈک اریسٹ ہو گیا، کارڈک یار ہو گیا کیسے ہو گیا؟ شی واز ٹو ینگ. ٹھیک ہے ینگسٹر کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کرائسس میں تھی، وہ پریشان تھی، وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہی تھی شاید، یا کیا بھی ہو تو کسی نے اس کی ہیلپ نہ کی ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے نا. یہ بات بھی قابل غور ہے. جی مر گئی تو کیڑے، او خدایا سمجھیں، باڈی کے کیڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو کیڑے باہر آتے ہیں. جب انسان فوت ہوتا ہے تو قبر کے اندر 3 to 5 days یا میکسیمم بھی جائے تو 7 days تک اندر نہ آپ کا جو بیلی ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ پھٹتا ہے، تو اس میں سے وہ کیڑے باڈی کے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہر انسان کے باڈی میں موجود ہیں، ہماری موجود ہیں وہ کیڑے. اور جب آپ ویسے مر جاتے ہیں، باہر ہیں، ڈیڈ باڈی اکڑ گئی ہے، یہ ہے وہ، تو اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، تو پھر وہ کیڑے باہر آنا چاہیے. اس میں پیٹ نہیں پھٹتا، اس میں آپ کی باڈی کے کیڑے باہر ویسے ہی آ جاتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے جو انہوں نے یہ پروسیجر رکھا. اسی لیے اناج میں بھی کیڑے پڑتے ہیں نا. اگر اناج میں کیڑے نہ پڑتے تو آج ہر کوئی ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا. جو غریب ہے وہ غریب تر ہو گیا ہے، وہ اور ہو جاتا، بھوکا مرتا. کیوں کہ امیر ذخیرہ اندوزی کر لیتے، بہت زیادہ سالہ سال کے لیے اندر رکھ لیتے. اسی لیے اللہ نے اس کے اندر کیڑوں کا پروسیجر رکھا کہ کیڑے پڑیں گے تو کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، اور وہ دوسروں کے حق تلفی نہیں ہوگی، باقی لوگ بھی کھا سکیں گے. اسی طرح باڈی کا سسٹم رکھا. اگر کیڑے نہ پڑتے تو کوئی بھی اپنوں کو قبرستان نہ لے کے جاتا. ہمیں اپنے کتنے پیارے ہوتے ہیں. آئی لو ٹو مچ مائی پیرنٹس. اسٹل میری زندگی ان کے بغیر کچھ نہیں. میں ہر لمحہ ہر پل اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہوں، ہر وقت روتی ہوں. کوئی ایونٹ ایسا نہیں جو ان کے بغیر انجوائے کیا ہو. ماں باپ کی تو جان ہے بچوں میں، اور اولین حق ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا. ہم اپنے آپ کو بھی قربان کرتے ہیں اپنی اولاد پہ. اپنی اولاد کی اتنی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. ماں باپ میں اولاد میں کیا فرق رہ گیا؟ ماں ہے جو ساری ساری رات جاگتی ہے بچے کے لیے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، صبح بھی جاگتی ہے، گھروں کے کام کرتی ہے، اور رات کو بیبی کے ساتھ جاگتی ہے. وہ ماں ہے. آپ کیسی ماں تھی میری بہن کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی بیٹی 9 month سے گھر سے غائب ہے. جی آپ نے کہا کہ ہاں وہ فون کرتی ہوتی تھی، ڈیلی فون کرتی تھی، پھر کبھی کبھی گیپ آتا تھا. اتنا لمبا گیپ آیا، آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوا؟ میں آپ کی جگہ ہوتی میں مر جاتی، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، یا میں نے پورا پاکستان سر پہ اٹھایا ہوتا کہ میری بچی مسنگ ہے، کمپلین کی ہوتی. میری طرح اور بھی کئی مائیں ہیں جو یہی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب یہی کہتے ہیں. خدارا لوگوں کو بلیم نہ دیں، آپ کی غلطی ہے، آپ لوگوں کی غلطی سے آپ کی بچی اس دنیا سے گئی ہے. ابھی ہم کنفرم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گئی ہے کہ نہیں گئی ہے، کیونکہ ابھی یہ ڈائگنوز ہوا ہی نہیں کہ وہ حمیرہ ہی ہے یا کوئی اور ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ سوچیں، آپ لوگ جو بیانات دے رہے ہیں، کبھی اپنی بہو کو برا کہہ رہے ہیں، کبھی کراچی والوں کو برا کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے اپنے اندر دیکھیں. پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ ذات ہے اوپر، وہ رحیم و غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ جسے چاہے تو عز و منتشا تو ذل و منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جسے چاہے بے حساب دے. اگر آپ کی بچی پریشان تھی، وہ کنارے خاموشی سے اس پریشانی کو نبھا رہی تھی، آپ لوگوں نے رسوا کر دیا اس کو. وہ مر گئی تو اس کو رسوائی مقدر بن گئی اس کا، جبکہ اس نے اس رسوائی سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کسی کے آگے اپنی دل کی بات کی کہ نہیں کی. اس نے اپنے کرائسس کسی کو بتائے کہ نہیں بتائے سوائے ماں کے.
ماں کو تو بتائے، اور کسی کو نہیں بتائے، شاید بتائے ہوتے تو شاید اس کا حل نکل آتا، لیکن ماں کو بتائے، ماں نے بھی اس کو گرا لگا دی ایسے پلو میں باندھ کے کہ شاید پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کو میں چھپا دوں۔ اگر آج آپ نے اس کی بات پہ غور کیا ہوتا کہ میری بچی پریشان ہے، تو آج آپ کی بچی آپ کے پاس ہوتی، آج وہ پورے پاکستان کا ٹاپک اور پوری ورلڈ کا ٹاپک نہ بنی ہوتی، صرف پاکستان کا نہیں، پوری ورلڈ کا ٹاپک ہے۔ میڈیا ہر جگہ پاکستان کی نیوز چلتی ہیں، اور اسپیشلی میڈیا کی نیوز، انڈسٹری کی نیوز تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ وہ جو اپنی عزت رکھ رہی تھی، جو بھرم رکھ رہی تھی اپنے ماں باپ کا، کہتی تھی میرے باپ بہت اچھے ہیں، میری ماما بہت اچھی ہے، میرے بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں، اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی۔ سب کولیگز یہ بتاتے ہیں، یہ ضرور بتایا تھا اس نے اپنے کولیگ کو کہ ہاں جی مجھے کرائسس ہے، میں پریشان ہوں، گھر پہ اس میٹر پہ تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے، پیسوں کے میٹر پہ، جو کہ آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی خاموشی رکھی۔ کیسے ہیں کہ اس کو پورے پاکستان میں رسوا کر دیا مرنے کے بعد؟ اگر زندہ ہوتی تو شاید وہ کسی کو منہ نہ دکھاتی، اللہ نے اس سے پہلے اس کا منہ ڈھانپ دیا، اللہ نے ڈھانپ دیا۔ خدارا وہ مر گئی ہے، اس پہ منو مٹی ڈل گئی ہے، اس پہ مٹی ڈال دیں۔ اگر اس چیپٹر کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اگر اس کا کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چیپٹر کو عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کلوز کر دیں، مزید کردار کشی نہ کریں، مزید گڑے مردے نہ اکھاڑے جائیں۔ وہ تو بیچاری مر گئی ہے، یا اگر زندہ ہے تو جتنی ناموشی ہو گئی ہے، وہ آ کے کیا کسی کو منہ دکھائے گی، کیا کسی کو ملے گی؟ پھر نئے سرے سے نئی کہانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں آج بھی کہتی ہوں، میں ان کو بھولی نہیں ہوں، اور کوئی بھی نہیں بھولتا اپنے ماں باپ کو۔ تو یہ پروسیجر ہے، اس لیے باڈی کے کیڑے آتے ہیں، تو اس پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کہ وہ ایسی تھی تو ایسا ہو گیا؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس کی دیکھیے انجام کیسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں بندوں پہ دیتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ آیات ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اگر وہ میڈیا میں تھی تو آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب تھی وہ؟ آپ کو کیا پتہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے ہیں، میں اللہ کے نزدیک کتنی ہوں، یا میں کتنی گناہ گار ہوں، آپ کتنے گناہ گار ہیں؟ اس کا کوئی ناپ تول کا کوئی اشاریہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ ذات جانتی ہے جو غفور الرحیم ہے، یہ صرف وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو بخشنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لہٰذا آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آج تک جو رپورٹس آئی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب کا رائٹ ہے کرٹیسائز کرنا، اس کے بارے میں انکوائری کرنا، اس کے بارے میں انفارمیشنز لینا آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ آپ ان سب کو دیکھتے ہو، آپ لوگوں کے لیے ایک سرمایہ ہے، پورا جو انڈسٹری ہے آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہے، تو ڈیفینیٹ آپ ان کے اچھے برے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہو، اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہو، ان سب کو سپورٹ کرتے ہو، آپ کی فیلنگس سر فہرست ہیں، آپ سب کی، تمام لوگوں کی، تمام ویورز کی جو فیلنگز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن ہر بندہ اپنے ذہن کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے ورڈنگ یوز کرتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، لیکن اتنی ریکویسٹ ہے، پلیز میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ورڈز ایسے استعمال کریں جس سے کسی کی دل جوئی نہ ہو، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل جوئی کریں، دل آزاری نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا آتی ہے رپورٹ اور اس کا کیا حل نکلتا ہے۔ اللہ کرے کہ بہتر نتائج نکل آئیں، اور جو بھی ہے، اگر مرڈر ہے تب بھی، اگر طبعی موت ہے تب بھی، مرڈر ہے تو ملزم کو کیفر انجام تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ایک اور حمیرہ کے ایسا نہ نکلے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں حمیرہ کے علاوہ اور کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو کہیں گولی ماری جا رہی ہے، کبھی کہیں ماری جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس صدی میں بھی خدارا ہوش کے ناخن لیجیے، عورت کی رسپیکٹ کریں، جو کہ اللہ نے بھی دیا ہے حکم۔ اللہ نے عورت اور مرد کو برابر پیدا کیا، لیکن حقوق اللہ نے عورت کے زیادہ کیے ہیں، عورت کو عزت بھی زیادہ دی ہے،
قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہمارے صحابہ کرام بھی، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عورت کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. عورتوں اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، نوک کر کے انٹر ہوتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ایک فیمیل تھیں، عورت تھیں جن کی رسپیکٹ کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں کہ عورت چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، ان چاروں رشتوں میں اس کی عزت سب سے پہلے ہے. اور اگر وہ زندہ ہے تو احترام کیجیے، اور اگر وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو خاموشی سے اپنی زبان کو. ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کہ کل تک کوئی اچھی نیوز آئے، کچھ پتہ چلے تو دیکھتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.